وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت ہے 241۔ میں پہلے لفظی ترجمہ کرتی ہوں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور طلاق یافتہ عورتیں، متاع، فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، بھلے طریقے سے۔ مطلقات میں تمام خواتین جن کو طلاق ہو جاتی ہے وہ سب کی سب اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں۔ یہ عام حکم ہے اللہ کا تمام طلاق یافتہ عورتوں کے لیے کہ ان کو طلاق دیتے وقت فائدہ پہنچانا ہے معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے، احسان کرتے ہوئے۔ اور ہم نے پیچھے کافی ساری یہ ڈیٹیل سے پڑھا کہ جب خاتون کو طلاق دی جاتی ہے تو شوہر اگر اس کو ڈھیروں ڈھیر مال بھی دے چکا ہوا ہے تو وہ کچھ بھی واپس نہیں لے گا اس سے۔ اور اگر خاتون جو ہے وہ پریگننٹ ہے تو اس کو طلاق دینے کے بعد بھی شوہر کی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا وہ اس کو خرچ دے گا خاتون کو، اور پھر بچہ پیدا بھی ہو گیا تو جب تک ماں دودھ پلا رہی ہے تو بچے کی بھی کفالت کا جو ذمہ ہے وہ مرد ہی اٹھائے گا، اور بے شک طلاق ہو چکی ہوئی ہے اور عورت کے لیے بھی وہی جو ہے نان نفقہ فراہم کرے گا، یعنی وہ اس کا خرچہ پانی سب شوہر کے ہی ذمے ہوگا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ نکاح ہو گیا اور حق مہر ابھی نہیں طے ہوا تھا، پھر طلاق ہو گئی، تو پھر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ لازمی اس کو فائدہ پہنچانا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ مال تب بھی دینا ہے طلاق دینے کی صورت میں۔ پھر یہ کہ اگر حق مہر طے ہو چکا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں اٹھایا شوہر نے بیوی سے اور طلاق ہو گئی تو آدھا حق مہر اس کو چھوڑنا ہوگا، اس کو دینا ہوگا اپنی بیوی کو۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جب بھی عورت کو طلاق دی جائے گی اس کو فائدہ پہنچایا جائے گا، کیونکہ ویسے بھی یہ ہے کہ جب خاتون کو طلاق ہوتی ہے تو وہ ایک بہت گہرے صدمے سے گزرتی ہے۔ اگر تو آپ کسی طلاق یافتہ عورت سے پوچھیں نا تو وہ آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتائے گی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو خواتین ہوتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ اب تو خیر رجحان کافی ہو گیا ہے، بڑھ گیا ہے، خواتین بھی جاب کرتی ہیں، لیکن میجورٹی خواتین انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ہیں۔ تو جب ان کو طلاق ہوتی ہے تو ان کو ایک شوق کی کیفیت ہوتی ہے، ایک صدمے کی، غم کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ ان کو اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچنا ہے، ان کو وقت چاہیے، پھر نئے سرے سے زندگی شروع کرنا، پھر ایک گھر کو چھوڑنا، مرد کو چھوڑنا۔ تو یہ سب جو سچویشنز ہیں خاتون کے لیے بہت زیادہ ایک صدمے والی کیفیات ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی اس کو چھوڑو، طلاق دو، تو اس کو جو ہے مال دو، اس کو فائدہ پہنچاؤ، اور وہ بھی معروف طریقے پر۔ یہ نہیں کہ تھوڑا بہت دے کر چل چلاؤ کا کام نہ کرو، دستور کے مطابق، جو آپ کے معاشرے کی رسومات ہیں اس کے مطابق، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے کے ساتھ۔ اور یہ اچھا اور معروف طریقہ کیا ہے یہ ہر انسان اپنے طور پہ سوچے گا، اس کی مالی حیثیت کیا ہے، وہ کتنا کماتا ہے، وہ کتنا مالدار ہے، تو وہ اس حساب سے اس کو فائدہ پہنچائے گا بیوی کو طلاق دیتے وقت۔ یہ نہیں سوچے گا کہ میں تو اس کو چھوڑ رہا ہوں، یہ تو اب میرے کسی کام کی نہیں، تو میں اس کو بس تھوڑا بہت دے کر تو فارغ کر دوں۔ نہیں، انسان میں تقویٰ ہوگا، انسان میں خدا خوفی ہوگی، اللہ کی جواب دہی کا ڈر ہوگا، تو انسان معروف طریقے پر ہی یہ معاملہ کرے گا۔ جیسے کہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، حقاً علی المتقین، یہ حق ہے تقویٰ والوں پر، یہ کام وہی کریں گے، یہ حقوق وہی ادا کریں گے جن میں خدا خوفی ہوگی، جن میں تقویٰ ہوگا۔ تو ڈائریکٹ کنیکشن ہر حکم کا، صرف طلاق اور عدت اور یہ معاملات ہی نہیں، دنیا جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن میں، ان پر عمل وہی انسان کر سکتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات کو، اپنے احکام کو، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، عقل سے کام لو۔
تو یہ جو تمام احکامات پیچھے گزرے ہیں، طلاق سے، عدت سے، مہر سے متعلق، شادی شدہ زندگی سے متعلق جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے، کھول کھول کر بیان کیے، یہ آپ اور میں بھی اب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی کنفیوژن نہیں رہ گئی، ہر چیز کو تفصیلاً اور واضح طور پہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ احکامات تمہیں کھول کھول کر پہنچا دیے گئے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ عقل کیا ہے؟ انسان کی عقل کیا کہتی ہے؟ کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلے، کیونکہ ایک دن اس کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اپنے ہر کام کا، اپنے ہر عمل کا۔ تو جو عقل مند انسان ہوتا ہے، سوچ سمجھ کر، سمجھ بوجھ کے ساتھ جو ہے ان احکامات پر عمل کرتا ہے کہ اس کو اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے اللہ کو۔ تو انسان کی عقل کیا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی چلتا رہے۔ تو یہ تمام معاملات یہاں پر جو ہیں اب مکمل ہوئے، اور آگے سے نیا ٹاپک شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کل سے ہم جو ہے اس پر بات کریں گے، نیکسٹ آیت پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔